اسی طرح ایک طویل حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی جو ہے بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ ان میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ وہ فجر کی نماز کے معاملے میں تھوڑے کوتاہ تھے، اٹھتے نہیں تھے، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں ان کے ساتھ اس لیے تھا کہ ان کو کوئی مرض تھا اور ان کو یہ فیملی کا معاملہ تھا، ان کے پورے خاندان میں یہ مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے جب تک سورج نہ نکلے ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، مرض تھا، پتہ نہیں واللہ ہم کیا بولیں گے اس چیز کو۔ تو ان کی بیوی نے آگے کمپلین کی کہ یہ فجر ہو جاتی ہے سوتے ہی رہتے ہیں، اور جن کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ ان کا قبیلہ اس معاملے میں مشہور تھا، مطلب ان کو کوئی پرابلم تھا، کوئی ڈیسیز تھا، ٹھیک، اور وہ فجر آفتاب سے پہلے اٹھ ہی نہیں پاتے تھے، جو بھی بہرحال ان کا مسئلہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے خاندان کے بارے میں یہ چیز معروف ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ تھا، بیماری تھی، وہ آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی، تو یہ ہمارے خاندان کا ہی مسئلہ ہے، صرف میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں، اللہ کا رسول فیملی ایشو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب ان کی بیماری ہے، مرض ہے، تو آپ نے فرمایا جب اٹھو جب نماز پڑھ لو، اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی نہیں وہ حاملہ ہو گئی تھی، تو خلیفہ نے جو ہے سزا سنا دی کہ حاملہ ہے، شادی شدہ نہیں، کوڑے لگائے جائے۔ تو وہاں علی بن ابی طالب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تھوڑا رک جائیے، تھوڑا ہم اس کو ڈسکس کرتے کہ اس کو۔ پھر اس لڑکی جب ڈسکشن کیا تو پتہ چلا کہ وہ جب سوتی تھی تو وہ اٹھ نہیں پاتی تھی، اتنا شدید اس کو نیند آتی تھی کہ اگر کوئی اس کو نیند میں اٹھا کے پھینک دے تو بھی اٹھتی نہیں تھی۔ تو پھر اس کو آزمایا گیا، سونے دیا گیا، اور سونے میں جب اسے اٹھا کے بھی پھینکا گیا تو نہیں اٹھی نیند میں سے۔ یہ بیماری کی ایک شکل ہوتی ہے، ایسا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، کہ جب سو جاتے ہیں تو میت جیسے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہوتا، آپ ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر لے، وہ اٹھ نہیں پاتا، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس کو آزمایا گیا، واقعی میں اس بیماری کی شکار تھی کہ جب سو جاتی تھی پھر پتہ چلا کہ اس نے زنا نہیں کی تھی، اس کے نیند کی وجہ سے اس کے ساتھ کسی نے زنا کیا تھا اور اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ بیماری بلکہ آئیے اسی طرح ایک ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول کیسی نرمی کرتے صحابہ کے لیے۔ عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لا چکا ہوں، قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، مطلب اسلام کی تو بہت سارے احکامات ہیں، کچھ تھوڑی سی چیز مجھے بتا دیجیے جس پر میں مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں، ذکر میں تر رہے، بس یہ تم کو حکم دیتا ہوں۔ بہت سارے احکامات اسلام کے، تو وہ کہنے لگے کوئی ایک بات بتا دی، تو کہا اللہ کی ذکر میں زبان کو تر رکھ، یہ میرا حکم ہے تیرے لیے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں ایک اعرابی کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ اس پہ جھمٹ پڑے، پل پڑے، بھاگنے لگے اس کی طرف، کیا کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ یا تو نان مسلم ہوں گا، ہو سکتا ہے وہ لا علم ہوں گا کہ مسجد کی، تو دیکھیے مسجد نبی میں کوئی چٹائیاں، مسجد کا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک باؤنڈری تھی، بس ختم، اور باؤنڈری بھی کوئی مضبوط قسم کی نہیں تھی، روایت میں آتا ہے کہ کتے گھس جایا کرتے تھے اس کے اندر، دروازہ بھی صحیح نہیں تھا، باؤنڈری بھی صحیح نہیں تھی، جانور گھس جاتے تھے رات میں، سمجھ رہے بات؟ اس کو نہیں پتا کہ کہاں شروع ہو رہی مسجد، کہاں ختم ہو رہی، اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ دوڑ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی ڈال دو، اسے چھوڑ دو، کرنے دو، اس لیے کہ پیشاب رکنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسے چھوڑ دو، اور پانی بھرا ہوا ڈول یا ڈول سے کچھ کم اگر پانی بھی ہو، مطلب پورا نہ بھی ہو، تو اس پہ پانی ڈال دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو اور سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ کر لو اس پہ نرمی، کیونکہ مسجد نبی میں کوئی شطرنجہ نہیں، کوئی باؤنڈری نہیں، کہاں شروع ہو رہی کہاں ختم ہو رہی، اب کر لیا اس نے غلطی، مٹی ہے، پانی ڈال دو، ختم ہوگا ایشو۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حماموں میں نہاتے اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا، کیونکہ اس زمانے میں حمام میں نہ ٹائل ہوتے تھے نہ پانی بہنے کی جگہ ہوتی تھی، حمام بولے تو وہ مٹی پہ نہاتے تھے، وہیں پانی اندر، آپ پیشاب کوئی کریں گا تو وہیں رہیں گا، پھر اس پہ نہارا خراب ہو جائے گا، جبکہ آج کل کے حمام بہت مختلف ہوتے ہیں، ٹائلس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں، کچھ بھی غلاظت تو پانی ڈالو نکل جاتی ہے، آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہاں مسجد نبی اس کو سمجھا نہیں، پانی ڈال دو گا، پانی ڈالا، معاملہ ختم ہو گیا، کتنا آسانی ہے۔